اما بعد جناب قبلہ محتمم صاحب، جناب کو معلوم ہے کہ بندہ تقریباً 1 سال سے صاحب فراش ہے. جو درس بندے سے متعلق تھا بخاری شریف کا وہ بھی دوسروں نے پورا کیا ہے. اب ماشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے جس کو ختم بخاری شریف سے تعبیر کیا جاتا ہے. بندے کو 2-3 دن سے اس حال کا بھی عارضہ ہو گیا ہے، اس سے کمزوری اور نقاہت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. لہذا مؤدبانہ عرض ہے کہ بندے کو اس مجبوری کی بنا پر حاضری ختم بخاری شریف کی تقریب سے معاف فرمایا جائے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نورانی اور روحانی مجلس کو بخیر و خوبی تکمیل تک پہنچائے اور جناب کا سایہ ہم فتویوں کے سر پر قادر رحمت اور شفقت کے ساتھ قائم فرمائے. میری آپ سبھی حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرت کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو شفائے کلیہ صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور ہمارے اس ادارے کی 2 بڑی اہم شخصیتیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. ان میں سے پہلی شخصیت حضرت مولانا حفیظ اللہ خان صاحب سابق محتمم جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوسری شخصیت ہمارے اس ادارے کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ سبھی حضرات سے استدعا ہے اور درخواست ہے اور گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اب آخری مرحلہ ہے. ہمارے سرپرست محترم اور ہمارے ادارے کی عظیم ہستی حضرت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے دعا فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھے اور دعا میں شریک ہو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات اشیعۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ تجربہ رہا ہے، ہمارے مشائخ کا یہ تجربہ رہا ہے کہ اس مقدس کتاب کے ختم کے موقع پر جائز مقاصد کے لیے، جائز تمناؤں کے لیے، دفع بلیات کے لیے اور اپنے نیک کاموں میں ترقی کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بہرحال یہ قبولیت کی گھڑی ہے. حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. آپ سب حضرات دعا کے لیے تیار ہو جائیں. اور آپ سے